الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آج آپ حضرات کے سامنے قربانی کا نصاب اور جانور کی عمروں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے. قربانی کا ایک نصاب ہے. بعض لوگوں پر قربانی واجب ہے، بعض مستحب اور بعض نفل کے طور پر قربانی کرتے ہیں. ہر صاحب نصاب شخص پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر ہر سال قربانی واجب ہے. اور نصاب کیا ہے؟ جس مرد یا عورت کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے وزن کے برابر نقد روپیہ، مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے وزن کے برابر ہو، اس شخص پر قربانی واجب ہے. اب ایک نصاب زکوٰۃ کا ہے، دوسرا نصاب صدقہ فطر اور قربانی کا ہے. زکوٰۃ کا نصاب، اس میں کچھ شرائط ہیں. مال کا نامی ہونا، مال پر سال کا گزر جانا. قربانی پر یہ دونوں شرائط نہیں ہیں. نہ مال کا نامی ہونا شرط ہے قربانی کے لیے، اور نہ مال پر سال کا گزرنا شرط ہے. جس شخص کے پاس قربانی کے 3 ایام میں 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی عصر تک، غروب سے قبل تک کہیں سے بھی مال آ جائے، اس شخص پر قربانی واجب ہے. اور قربانی کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا، مال کا نامی ہونا شرط نہیں ہے، نہ سال کا گزرنا شرط ہے. جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد، ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا مال ہے کہ اس مال کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے وزن کے برابر ہو جائے تو وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے. ضرورت سے زائد، مثلا اس شخص کے پاس گھر میں ٹی وی ہے، ضرورت سے زائد ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور اسی طرح اس کے پاس ایک رہائشی مکان ہے جس میں یہ رہتا ہے، ایک زائد ہے. ایک اپنی پرسنل گاڑی ہے، دوسری زائد ہے. تو یا گھر میں اس کے پاس بڑی بڑی دیگیں ہیں جن کو یہ سال بھر استعمال نہیں کرتا، شامیانے ہیں، بستر بہت سارے ہیں جن کو پورے سال یہ استعمال نہیں کرتا، استعمال میں نہیں آتے. اور ان چیزوں کی مجموعی قیمت کو اگر دیکھا جائے وہ 52.5 تولہ چاندی کے وزن کے برابر اگر ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے. اور یاد رکھے، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. اب جانور
کی عمر، بڑا جانور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، یہ بڑے جانوروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اونٹ کی عمر 5 سال کا ہو تو قربانی کے لیے جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اس کی عمر مکمل 2 سال ہو۔ اگر 2 سال سے ایک آدھا دن بھی کم ہوگی تو اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بکرا بکری پورا مکمل 1 سال کا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر 1 سال سے ایک آدھا دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح بیڑ دمبا اگر 6 مہینوں سے زائد، سال سے کم عمر کا ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے، اتنا صحت مند ہے کہ اگر اس کو بیڑ بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑا جائے اور وہ سال بھر کا معلوم ہو تو ایسے بیڑ اور دمبے کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 6 مہینے سے کم نہ ہو، 6 مہینے سے زیادہ، سال سے کم، لیکن اتنا موٹا تازہ صحت مند ہو کہ سال بھر کے بیڑ دھمبوں میں اس کو چھوڑا جائے، وہ صحت مند ہونے کی وجہ سے سال بھر کا معلوم ہو تو ایسے بیڑ اور دھمبے کی قربانی بھی جائز ہے، اس سے کم کی نہیں۔ یہ جانوروں کی عمر تھی۔ تو جانور کی عمر جب دیکھی ہم نے، پہلے ہم نے نصاب دیکھا۔ نصاب کے بارے میں جو میں نے حدیث پڑھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من کان له ساعۃ ولم یضحی، جس شخص کے پاس وسعت ہو، جو شخص صاحب نصاب ہو، لم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو معلوم ہوا قربانی کا ایک نصاب ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہو، جو شخص صاحب حیثیت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، اس شخص کے لیے حدیث میں اتنی وعید آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو عزیزان محترم، صاحب نصاب اور جانور کی عمر کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اس مختصر وقت میں عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی